میں نے چاروں کو کالج جانے کو کہا اور خود مہرین کو لینے اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی نکہت خالہ کے گھر پہنچا تو بائک کی آواز سنتے ہی دروازہ کھل گیا اور سامنے مہرین کے ساتھ نکہت خالہ بھی کھڑی تھیں۔ دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر مہرین کے چہرے پر آئی خوشی دیکھنے والی تھی۔ مہرین بھاگ کر میرے پیچھے بیٹھ گئی اور نکہت خالہ بھی پاس آ گئیں۔ خالہ نے آتے ہی میرے ماتھے کو چوم لیا۔ نکہت خالہ، شکر ہے تجھے ٹائم ملا ادھر بھی آنے کا، ورنہ مجھے تو لگا تھا تو بھول گیا اپنی خالہ کو۔ شیرو، کیسی باتیں کرتی ہیں خالہ، آپ کو بھول سکتا ہوں، میں خود کو بھول سکتا ہوں، آپ کو نہیں۔ آپ کہتی ہیں تو میں آج صابرہ خالہ کے گھر سے یہیں آ جاتا ہوں رہنے۔ نکہت خالہ، دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ تو بس میرے پاس رہے، مگر باجی بھی تو تجھے اتنا پیار کرتی ہیں، میں نہیں چاہتی ان کا دل دکھے، لیکن تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنی شکل ہی دکھا جایا کر، دل کو تسلی ملتی ہے تجھے دیکھ کر۔ شیرو، خالہ آپ بھی تو آنا مجھے اپنا یہ چہرہ دکھانے۔ میری بات پر نکہت خالہ کے چہرے پر خوشی اور شرم دونوں ہی آ گئیں۔ مہرین، ویسے ہمیں کالج جانا ہے۔ شیرو، ہاں سوری، اچھا خالہ ہم چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں نے بائک چلا دی۔ نکہت خالہ ہمیں جاتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی رہیں۔ میں بائک تھوڑا تیز چلا رہا تھا کیونکہ ہم لیٹ ہو رہے تھے۔ مہرین، اتنی تیز کیوں چلا رہے ہو، آرام سے چلانا۔ شیرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں مہرین۔ مہرین، کوئی بات نہیں، تم آرام سے چلاؤ، مجھے لیٹ ہونا منظور ہے ویسے۔ تھینکس، میں بہت خوش ہوں کہ تم مجھے لینے آئے۔ شیرو، اس میں تھینکس کی کیا ضرورت ہے، ہم گھر سے ہی لیٹ ہو گئے تھے تو میں نے زینت سے کہا کہ میں مہرین کو لیتا آؤں گا، گاڑی میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ٹریفک کی وجہ سے۔ مہرین، تم روز ایسے ہی مجھے لینے آ جایا کرو تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ شیرو، عجیب ہو تم بھی، لوگ گاڑی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور تم ہو کہ بائک میں دھول مٹی جھانکتی پھرتی ہو۔ مہرین، میں ایسی ہی ہوں، جہاں تم وہاں میں۔ تم اگر مجھے گاڑی میں دیکھنا چاہتے ہو تو گاڑی لے آؤ۔ شیرو، کیا؟ مہرین، سامنے دیکھو، کسی پر چڑھا مت دینا۔ اتنا کہہ کر مہرین میرے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی، میری کمر میں ہاتھ ڈالے۔ تھوڑی دیر میں ہم کالج پہنچ گئے، باقی سب بھی ابھی پہنچے ہی تھے تو مہرین جلدی سے ریما اور رحیلہ باجی کے ساتھ اپنی کلاس لینے نکل گئی۔ روزینہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑی اپنے بلاک کی طرف۔ میں اور زینت جب اپنی کلاس میں پہنچے تو کائنات میڈم کلاس میں آ چکی تھیں اور اٹینڈنس لگا رہی تھیں۔ مجھے اور زینت کو دیکھ کر وہ غصے سے دیکھنے لگیں، پر اس نے کہا کچھ نہیں۔ کائنات میڈم کے بعد ثمینہ میڈم لیکچر کے لیے آ گئیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تیسرا لیکچر ہمارے پکے اڈے پر تھا، یعنی کہ کنٹین میں۔ کنٹین میں روز کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں ٹائم نکل گیا۔ کنٹین کا ٹائم ختم ہوتے ہوتے فراز بھائی بھی کنٹین میں آ گئے۔
شیرو: میں آپ سے بہت ناراض ہوں بھائی۔ فراز بھائی: ارے معاف کر دے بھائی، مجھے پتہ ہے تو اس لیے ناراض ہے کہ میں گاؤں نہیں آیا اس دن، پر یار اس دن پاپا کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے نہیں آ سکا۔ شیرو: کیا ہوا انکل کو؟ فراز بھائی: ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہارٹ کمزور ہو گیا ہے اور بیٹھے بیٹھے سارا دن گیس بنتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے چھاتی میں درد رہنے لگا ہے۔ اب تو مجھے بھی دکان پر جانا پڑتا ہے کبھی کبھی۔ تو بتا، تو پریکٹس پر کیوں نہیں آ رہا؟ کوچ صاحب پوچھ رہے تھے۔ شیرو: بھائی آپ انکل کا خیال رکھو، میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں۔ یہ تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی، ابھی وہ پوری ٹھیک نہیں ہوئی۔ فراز: اچھا تو پہلے اپنا دھیان رکھ پھر جانا پریکٹس پر، میں کوچ سر سے بات کر لوں گا۔ کچھ دیر اور ہم نے بات کی اور پھر بیل بجتے ہی اپنی کلاس میں چلے گئے۔ کالج میں اور کچھ خاص نہ ہوا سوائے شاپنگ کی باتوں کے، جن پر مہرین نے بھی خوب مزے لیے۔ کالج سے چھٹی ہوتے ہی میں اپنے فلیٹ کی طرف چل دیا۔ آج اسما آنٹی سے ملنے کا وعدہ جو کر دیا تھا، پچھلی رات ان کی کیا پرابلم ہے یہ ان سے مل کر جاننا تھا مجھے۔ دوسری طرف اے ایس پی روبینہ خان اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ رات کو جن لڑکوں نے بدتمیزی کی تھی ان سب کی اچھے طریقے سے ٹھکائی کروائی تھی روبینہ خان نے۔ ایک تو اسے نفرت تھی ایسے لوگوں سے، دوسرا جن کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی وہ روبینہ خان کے اپنے ہی نکلے تو ڈبل ڈوز بنتی ہی تھی۔ مگر اس کے علاوہ شیرو کی بے رخی سے وہ خفا تھی اور ان آوارہ بدماشوں کو تھرڈ ڈگری ہی مل گیا۔ رات بھر روبینہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی اور سونے کے لیے شراب کا ہی سہارا لینا پڑا۔ اب بھی وہ اندر سے یہی سوچ رہی تھی کہ اسے اپنی سہیلی ثمینہ سے ملنا چاہیے۔ روبینہ خان کی زندگی اتنی ویران ہو چکی تھی کہ اس سے اپنا کوئی نظریں ملاتا نہیں تھا۔ ایسے حالات میں ثمینہ اسے ایک امید کی کرن نظر آئی، جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی بات کر سکتی تھی، ورنہ اس نوکری کے علاوہ تو اور کچھ تھا ہی نہیں۔ خاندان میں بھائی بھابھی تو تھے، لیکن ان سے بول چال بھی کم تھی۔ روبینہ خان اکیلی ہی رہتی تھی اور ایسا کوئی بھی نہ تھا جس سے وہ اپنا دکھ کہے۔ ثمینہ اس کی سب سے اچھی دوست تھی، اس لیے جب ثمینہ کی یاد آتی تو اس کا دل ثمینہ کے پاس جانے کو کہنے لگتا۔ روبینہ خان کا اکیلا پن ہی اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اتنے سالوں سے اکیلے پن روبینہ خان کو نہایت ہی جذباتی کر دیا تھا۔ اپنی زندگی کے ناکام تجربے سے اس کا لہجے میں کڑواہٹ آ گئی تھی، مردوں سے تو نفرت ہو چکی تھی، اب کسی اور سے بھی کوئی رشتہ نہیں تھا اس کا۔ خود کو کہیں کھو ہی چکی تھی روبینہ خان۔ وہ زندہ تو تھی پر زندگی کا احساس نہیں تھا، بس نوکری اور وردی ہی اس کی زندگی بن چکی تھیں۔ مگر اس وردی کے پیچھے جو اس کی پرسنل لائف تھی وہ تو جیسے کہیں تھی ہی نہیں۔ لیکن ثمینہ کے روپ میں روبینہ خان کو جیسے اپنی کھوئی ہوئی زندگی مل گئی، اسی لیے وہ ثمینہ کے ساتھ جی بھر کر باتیں کرنا چاہتی تھی، اپنا سارا درد اس کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ اوپر سے ثمینہ کی زندگی میں
بہت کچھ غلط ہو چکا تھا جو وہ جاننا چاہتی تھی۔ سمینہ کتنی نازک اور ایموشنل تھی یہ روبینہ خان اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اسے سمینہ کی ہنسی کے پیچھے چھپا اس کا درد بھی محسوس ہو گیا تھا۔ جب اس نے اس کے سوال کو ٹال دیا تھا، روبینہ خان نے سوچ لیا کہ آج وہ ہر حال میں سمینہ سے ضرور ملے گی۔ دوسرا، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں شیروں کی نظروں کا وہ روکھا پن اور اس کا برتاؤ اسے پریشان کر رہا تھا۔ شیرو کی سمینہ سے نزدیکی اس کے کام آ سکتی تھی۔ روبینہ خان نے جیسے تیسے اپنے ضروری کام دوپہر تک دیکھے اور پھر لنچ کرنے کے لیے وہ اپنی سہیلی کے گھر کے لیے نکل گئی۔ گھر پر سمینہ کالج سے آ کر اپنے کمرے میں سستا رہی تھی اور ابھی تک اس نے نہ ہی کپڑے بدلے تھے۔ بیل بجنے پر اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے اپنی بیسٹ فرینڈ روبینہ خان کو کھڑا دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑی اور روبینہ خان کو گلے لگا لیا۔ سمینہ، روبینہ تم؟ روبینہ خان، ارے بس بس، اب اندر تو آنے دے، یہاں سب دیکھ رہے ہیں۔ سمینہ نے دھیان دیا تو باہر روبینہ خان کے ساتھ آئے پولیس والے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ روبینہ خان کی لال بتی والی گاڑی کے ساتھ ایک پولیس موبائل اور تھی۔ روبینہ خان نے باہر ہی رکنے کو کہا تھا۔ سمینہ نے بات سمجھتے ہوئے روبینہ خان کو چھوڑا اور اسے اندر آنے دیا۔ روبینہ خان اپنے یونیفارم میں تھی۔ اندر آتے ہی اس نے کیپ اور اسٹک ایک طرف رکھی اور جیسے ہی سمینہ دروازہ بند کر کے پلٹی، اس نے سمینہ کو باہوں میں بھر لیا۔ سمینہ ایک لمحے کو حیران ہوئی اور پھر اس نے بھی روبینہ خان کو ساتھ لگا لیا۔ روبینہ خان، اب بول میری مینا۔ باہر بڑا جوش دکھا رہی تھی۔ روبینہ خان نے سمینہ کو اپنے ساتھ پوری طرح لگا لیا، جیسے کوئی عاشق اپنی معشوقہ کو ساتھ لگاتا ہے۔ روبینہ خان نے خود کو کافی مضبوط بنا رکھا تھا اور سمینہ تو نازک سی تھی، اس لیے روبینہ خان کی مضبوط پکڑ میں بلبلا اٹھی۔ سمینہ، ارے بس بس کر، ہڈیاں توڑے گی کیا؟ یہ تو نے خود کو کیا بنا لیا؟ بالکل پتھر جیسی ہو گئی ہے۔ روبینہ خان، مگر تو ویسے کی ویسی ہے، آج بھی پھولوں جیسی نازک ہے، اتنے سالوں بعد بھی بدلی نہیں۔ سمینہ، چل اندر بیٹھتے ہیں، کیا یہیں کھڑی رہے گی؟ روبینہ خان، چل، تو نے لنچ تو نہیں کیا نا ابھی؟ میں تیرے ساتھ لنچ کرنے آئی ہوں۔ سمینہ، نہیں کیا، میں بھی سوچ ہی رہی تھی کہ لنچ کروں یا نہیں۔ آج بھابھی نہیں ہیں تو دل ہی نہیں کر رہا۔ بھابھی کچھ دنوں سے وہی لنچ بنا رہی تھیں تو عادت ہو گئی تھی۔ روبینہ خان، مطلب ویسے وہ سب کہاں ہیں؟ کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ سمینہ، دکھائی کیسے دے گا، اکیلی جو رہتی ہوں۔ روبینہ خان، تو اکیلی رہتی ہے، وہ کیوں؟ سمینہ، تو بیٹھ، میں کھانا تیار کرتی ہوں، پھر باتیں کرتے ہیں۔ روبینہ، چل، میں بھی تیرے ساتھ کچن میں ہی چلتی ہوں، بڑے دن ہو گئے کچن کا منہ دیکھے۔ سمینہ، رہنے دے، تیرا یونیفارم خراب ہو جائے گا۔ روبینہ، تیرے کپڑے ہوں گے نا گھر پہننے والے، وہی پہن لیتی ہوں۔ سمینہ، ارے تو بیٹھ نا، میں کر لوں گی۔ روبینہ خان، تو شروع کر، میں آئی۔ سمینہ، تو بیٹھ نا، میں کر لوں گی۔ سمینہ اور روبینہ خان باتیں کرتے کرتے اندر آ گئے تھے۔ سمینہ نے بھی ابھی کپڑے بدلنے تھے تو وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم میں ہی اس کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے لٹکتے رہتے تھے۔
پہننے کے لیے۔ ثمینہ اندر باتھ روم میں کپڑے بدل رہی تھی تو روبینہ نے سوچا کہ وہ بھی کپڑے بدل لیتی ہے۔ وہ خود ہی الماری سے کپڑے ڈھونڈنے لگی تو اس کی نظر کپڑوں کے پیچھے سنبھال کر رکھے ہوئے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پر پڑی۔ ٹراؤزر تو روبینہ نے جھٹ سے پہن لیا، پر جب ٹی شرٹ کا سائز دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ مردانہ ہیں، کپڑے پرانے نہیں تھے، مطلب کوئی پہنتا ہے انہیں اب بھی۔ روبینہ کے من میں ایک بار یہ سوال آیا کہ کس کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ثمینہ نے بتایا تھا کہ اس کے ہسبینڈ تو ہے نہیں، اب پھر کس کے ہیں؟ اور ثمینہ رہتی بھی اکیلی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روبینہ کا پولیس والا دماغ اس بات پر سوچنے لگا۔ ٹی شرٹ کو واپس رکھتے ہوئے اس نے اپنے سائز کی ٹی شرٹ اٹھا لی جو شاید ثمینہ کی تھی اور پہن لی۔ ثمینہ جب باہر آئی، روبینہ سامنے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ثمینہ تو نہیں مانی، چلو پھر چلتے ہیں، کتنے سالوں بعد آج دونوں ایک ساتھ ہیں۔ یاد ہے کیسے تو آملیٹ بنایا کرتی تھی سنڈے کو میرے ساتھ، اور میں تیرے لیے چائے بناتی تھی ہر روز۔ روبینہ خان: ہاں یار، وہ بھی کیا دن تھے، کاش وہ ٹائم واپس مل سکے تو میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ ثمینہ: ہاں، کتنا اچھا ٹائم تھا وہ، لیکن تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ کیا تو خوش نہیں اپنی زندگی سے؟ روبینہ خان: یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے بس نیند کے لیے ہی ٹائم ہے، ڈیوٹی کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے سوا دونوں سہیلیاں باتیں کرتے ہوئے کچن میں آ گئیں اور ثمینہ فریج میں سے رات کی سبزی نکال کر گرم کرنے لگی اور آٹا نکال کر روٹی بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ روبینہ نے بھی فریج میں رکھے انڈے دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ روبینہ: چل، آج میں پھر سے آملیٹ بناتی ہوں، پتہ نہیں آخری بار کب بنایا تھا، گھر پر تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سب بنا بنایا آ جاتا ہے، بس منہ سے کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر سچ کہوں تو اب وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ثمینہ: پر تو ایسے اچانک سے اکیلے کیسے ہو گئی؟ انکل آنٹی بھائی کہاں ہیں سب؟ روبینہ ایک پل رک کر یاد کرتے ہوئے: ممی پاپا تو ایک ساتھ ہی چل بسے ایکسیڈنٹ میں، ابھی مجھے جوائن کیے سال بھی نہیں ہوا تھا، بھائی اور بھابھی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، سال دو سال میں کبھی ملنا ہو جاتا ہے فارمیلٹی کے نام پر۔ ثمینہ اور بہروز: یہ نام سنتے ہی روبینہ کے چہرے پر غصے اور درد کے اثرات ابھر آئے، جسے ثمینہ نے غور سے دیکھ لیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔